علامہ مقصود احمد قادری صاحب، آپ کو بھی، اور اقبال کانٹریکٹر صاحب اور دیگر جتنے احباب تشریف فرما ہیں، میں سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ اور یہ حضرت عائشہ مسجد جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو بن رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جلد مکمل فرمائے اور اس کو آباد فرمائے۔ آمین۔ یہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو۔ یہ مسجد جو ہے وہ نمازیوں کے لیے کھل جائے بہت جلدی، دعا ہے اللہ کھلی ہوئی ہے، آپ کی اطلاع کے لیے آلریڈی مسجد فنکشنل ہے، پوری جمعہ میلاد مجالس سب کچھ الحمدللہ ہو رہی جی ماشاءاللہ۔ اب ایکسٹینشن ہے، یعنی اب بس وہ جو اس کا فائنینشیل پروسیس ہے اس کو مکمل کر۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو اچھی خبر ہے، بہت اچھی خبر ہے۔ تسلیم بھائی، میں بھی آپ کے توسط سے اس مسجد کمیٹی کی انتظامیہ کو، جو اس مسجد کو تعمیر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ اور مسجد کا نام بہت خوبصورت رکھا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ جس کا گھر بن رہا ہے وسائل بھی وہی عطا کرے گا، بے شک بے شک، یہ مقدر کی بات ہے، یقیناً یہ مقدر کی بات ہے، اور انسان کی کوشش نہیں ہے، اللہ کی توفیق سے ہے۔ میں بہت زمانوں سے، کوئی 12-14 سال ہو گئے، میں یو کے، یورپ اور ادھر دیگر ممالک میں ٹریول کر رہا ہوں۔ میں نے جتنی مساجد دیکھی ہیں یہ باہر، یہ پاکستان کے رہنے والوں نے، جہاں پاکستانی انتظامیہ ہے، ظاہری بات ہے زیادہ ہمارا وہیں پر جانا ہوا، تو وہ لوگ اتنی خوشی ہوتی تھی کہ یہ پاکستان کے رہنے والوں نے اپنے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے آنے والے نسلوں کے ایمان کی بقا کے لیے مساجد بنائی، جتنا پیسہ خرچ کیا، اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی ہے کہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے شخص نے اس انداز سے مساجد پر خرچ کیا ہو، اپنی عبادت گاہوں پر خرچ کیا ہو، ایسی مثال نہیں ملتی ہے۔ یہ صرف ہم یو کے، یورپ، ادھر دیگر کنٹریز میں اور امریکہ میں بھی لوگوں نے خود پیسے اکٹھے کر کے، چندہ کر کے، زیادہ سے زیادہ دے کر مسجدیں بنائی ہیں، اور انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ مساجد ہم بنا تو اللہ کا گھر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے آنے والی نسلوں کے ایمان کی بقا کا مسئلہ ہے، کہ اگر مساجد ہی نہیں ہوں گی تو ہمارے بچے کہاں جائیں گے؟ تو میں پاکستان سے باہر رہنے والے، پردیش میں رہنے والے اپنے مسلمان بھائیوں سے، وہ پاکستان سے ہوں یا ہندوستان سے ہوں یا بنگلہ دیش سے ہوں، میں ان سب کو بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں، اور دیکھ کر دل اتنا خوش ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے، اور وہاں پر یہ لوگ کسی ایک قوم سے، جغرافیائی حدود سے بالکل آزاد اور ماورا ہو کر ایک مسلمان بھائی کی حیثیت سے مساجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے حصہ لیتے ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ جس طرح قبلہ شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے، اور جو ہمارے پینل میں علماء کرام تشریف فرما ہے، وہ بھی یہی فرما رہے تھے کہ مساجد کی جو اہمیت ہے ہمارے یہاں اسلام میں، اور پھر وہ مسلمہ ہے یقیناً، اور لوگوں کے لیے نماز کی جگہ، لوگوں کے لیے ایک کمیونٹی سینٹر کی حیثیت رکھتی ہے، جس کا نمونہ پاکستان سے باہر مساجد پیش کرتی ہیں، کہ جہاں لوگ ملتے ہیں ایک دوسرے سے، اور جماعت کی نماز کی جو ترغیب دی گئی ہے وہ اسی لیے دی گئی کہ ہم ایک دوسرے کے احوال سے واقف ہوں، ایک دوسرے کو جانے، لوگوں سے خیر سگالی بڑھے، لوگوں سے ملنا بڑھے، ایک دوسرے کے قریب آئیں، مسلمانوں کے درمیان بھائی چارگی اور اخوت پیدا ہو۔ تو مساجد یقیناً اس میں، اور جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ
میرے مشاہدے میں ہے ایسی چیزیں کہ جو پاکستان سے باہر لوگوں نے اپنی جیبوں سے خرچ کر کے اپنا پیسہ خرچ کر کے مساجد بنائی. اس کا اندازہ پاکستان میں ہندوستان میں رہنے والا کوئی شخص یا بنگلہ دیش میں رہنے والا کوئی شخص اس انداز سے نہیں لگا سکتا. اس لیے کہ ہمارے یہاں پاکستان ہو یا ہندوستان ہو, یہاں ہمیں سب چیزیں مساجد ہمارے گھروں کے قریب ملتی ہیں, لیکن باہر ممالک میں ایسا نہیں ہے. ان کا کنسرن بڑھ جاتا ہے. باہر رہنے والے جو مسلمان ہمارے جو پردیس میں رہ رہے ہیں ان کا کنسرن زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اگر مساجد نہیں ہوں گی ہمارے بچوں کے ایمان کا کیا بنے گا, ہمارے بچوں کی نمازوں کا, ہماری نمازوں کا, پھر ہمارے بچے قرآن کس طرح پڑھیں گے. قرآن کی تعلیمات جو ضروری ترین ہے, ہر تعلیم سے بڑھ کر کم سے کم سب سے کم کہ اس کو ناظرہ پڑھا جائے, اس کے بعد اس کی تفہیم پر اس کی سمجھ بوجھ کے ساتھ اس کو پڑھا جائے. یہ چیزیں جب تک مسجد نہیں ہوگی اس وقت تک کیسے ممکن ہوگا. اس لیے وہاں کے لوگ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے, میرے تجربے میں مشاہدے میں ایسے بھی ہے, اور جتنی ہماری بہنیں دیکھ رہی ہیں خاص طور پر میں ان سے ریکویسٹ کروں گا, بھائیوں سے بھی کروں گا, لیکن بہنوں سے, اپنی ماؤں سے, اپنی بچیوں سے میں خاص طور پر ریکویسٹ کروں گا. کیوں ایسے معاملات میں ہمیشہ میں نے یہ میرے مشاہدے میں چیز آئی ہے کہ ایسی فنڈ ریزنگ میں ہمیشہ ہماری بہنیں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں, زیادہ بلکہ گھر میں ترغیب دیتی ہیں. میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ لوگوں نے, خواتین نے, اپنے بچوں نے سیونگز, اپنی جو سیونگز کر رکھی تھی وہ سیونگز مساجد کے لیے بنا دی. اس لیے کہ یہی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ ہمارا وہی ہے جو میرا ہے, جو میں نے کھا لیا وہ کھا لیا, جو بینکوں میں پڑا ہے وہ میری نسلیں استعمال کریں گی, اولادیں استعمال کریں گی. میرا وہی ہے, میری بچت وہی ہے, اصل بچت وہی ہے کہ جو میں نے آگے بھیج دی ہے. اور اللہ کا گھر بنانا ایک ایسا ڈونیشن ہے, ایک ایسا کام ہے, ایک ایسی کاوش ہے کہ جس میں ساری زندگی قیامت تک جب تک وہاں پر نماز پڑھی جاتی رہے گی اس بنانے والے کو اجر و ثواب ملتا رہے گا. ایسے مواقع کہ جب ہمیں یہ موقع مل رہا ہو, میں تو یہ علماء کرام تشریف فرما ہے, یہ اس کی توثیق فرمائیں گے, میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا موقع سامنے آ جانا, اس میں اس پروگرام کی انتظامیہ خاص طور پر ہمارے محترم اقبال کانٹریکٹر صاحب, بھائی محمد علی سہروردی صاحب, یہ زیادہ مبارکباد کے دونوں احباب مستحق ہیں. اور اس مسجد کی انتظامیہ کہ جنہوں نے ایک ایسا موقع فراہم کیا ہے لوگوں کو, بے شک سبحان اللہ, ایک ایسا پلیٹ فارم, ایسا موقع سامنے آ جانا بھی یہ اللہ رب العزت کا بڑا انعام ہے. میں سمجھتا ہوں بے شک کہ جس سے آپ کے دل میں ایک ایسی تحریک پیدا ہو, ایک ایسی امنگ پیدا ہو, وہ موقع دیکھ کر کہ جی کچھ لوگ آج بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اللہ کے گھر کے لیے ایک اکٹھا کر رہے ہیں, اس کے لیے ڈونیشن لے رہے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں. تو جس کی نظر پڑے گی, جس کی نالج میں آتی چلی جائے گی بات, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ کوئی تو ہے جو دستک دے رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوئی تو ہے جو دستک دے رہا ہے کہ آؤ یہ موقع ہے, اس موقع کو ضائع نہ کرو. جو بھی ہو سکتا ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ جو دینے والے ہیں الحمدللہ انہوں نے $1000 بھی دیے ہیں, 2000 بھی ڈالر دیے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے. اس سے زیادہ دینے والے بھی آئیں گے, لیکن میں سب سے گزارش کروں گا کہ یہ نہ دیکھیں کہ میں کتنا دے رہا ہوں, یہ دیکھیں کہ میں کس کے لیے دے رہا ہوں. کیا کہنے, سبحان اللہ. صرف یہ دیکھیں میں کس کے لیے دے رہا ہوں, میں اس رب کے لیے دے رہا ہوں, اس کے دیے ہوئے میں سے دے رہا ہوں, اور اسی کو دے رہا ہوں.
کہ مولا یہ میرا رکھ لے، میں تجھ سے وہاں لے لوں گا میں. تو یہ ایک ایسا ذریعہ ہے یہ پروگرام خاص طور پر کہ جس میں حسنات ہی حسنات ہیں. لوگ امنگ پیدا ہو، لوگوں کے اندر یہ تمنا پیدا ہو، ایک دستک تو پہنچے، ایک نوک تو ہو رہا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین حضرت عائشہ محبوب خدا کے نام پر بنائی ہوئی یہ مسجد فیضان عائشہ، اس کے لیے ڈونیشن لی جا رہی ہے. اللہ رب العزت، میں دل سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ کریم جو مولا اس کے لیے $50 $100 بھی دے رہا ہے، مولا اس کو بھی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں عطا فرما. یہ تو اقبال بھائی رب جانتا ہے کہ کون کس نیت سے دے رہا ہے، کتنے اخلاص سے دے رہا ہے، اور یقیناً یہ آپ کے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے قیامت تک یہ ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا. ہم کے لیے جب بھی ضرورت پڑی تو خواتین نے، یہ تو آج وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کی یاد تازہ ہو گئی کہ جب آپ نے ڈونیشن کے لیے کہا تو خواتین نے اپنے زیور دے دی. جی تسلیم بھائی. جی ہاں، بالکل بالکل، یہ ہماری بہنیں ہی کر سکتی ہیں، یہ اور کوئی نہیں کر سکتا. اور علامہ صاحب، میں آپ کو حقیقت بتاؤں، آپ بھی واقف ہیں، سب فیملیز والے ہیں، خواتین کو اس طرح کی یہ جیولری وغیرہ ہر خاتون کے پسند ہوتی ہے، ایک فطری ایک نیچرلی ان کو نا ان چیزوں سے اٹریکشن ہے. لیکن یہ جو چیز دینا ہے نا، میں اپنی بہن کو سلام کرتا ہوں، ایسی اس طرح دے دینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں انہوں نے $1000 دیا ہوتا، $2000 دیا ہوتا، وہ بہت بڑی بات ہوتی، لیکن یہ اپنی پسندیدہ ترین چیز رب کی بارگاہ میں دے دینے والی بات ہے. اس میں یہ تو قرآن کی وہ آیت ہے نا، 4 سپارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یقیناً کہ تم نیکی کی معراج کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. یہ آیت جب آتی ہے، ایک صحابی اس نے کہا، وہ آ گئے، یا رسول اللہ مجھے اپنا باغ سب سے زیادہ پسند تھا، تو مجھے اس کا خیال آیا یہ باغ اللہ اور اس کے رسول کے لیے میں پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ تمام چیزیں اس یقین سے ہوتی ہیں. یہ ایسے نہیں ہو سکتا جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، وہ صدقہ پہنچا سکتے ہیں، وہ کتنا ہی دینا چاہیں، یہ نہ دیکھیں کہ کتنا، کس کو دے رہے ہیں یہ دیکھیں. ہم اپنی تمام جمع پونجی، اپنا سب سرمایہ بھی اگر دے دیں گے تو ہم اپنے والدین، جن کے والدین حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے، اور جن کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لیے دے. اور پھر جو علامہ صاحب نے بات کی ہے، اتنی خوبصورت بات، کہ جو ام المومنین ہے، تمام مومنین کی ماں ہے، ان کی بارگاہ میں یہ دے کر، صدقہ خیرات کر کے، ان کی بارگاہ میں نذرانتاً عقیدتاً ایک غلام کی حیثیت سے ان کی بارگاہ میں پیش کریں. لیکن یہ ساری چیزیں یقین سے آتی ہیں. جسے یہ یقین ہے، وہ کہتے ہیں نا، جس کا دعا پر یقین ہے، دعا پر یقین در حقیقت رب کی دین پر یقین ہے، رب کی عطا پر. لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ دعا میں یقین کرتے ہیں، دعا میں یقین ہے آپ کو؟ میں کہتا ہوں جس کو دعا میں یقین نہیں ہے اس کو رب پر یقین نہیں ہے. جو دعا پر یقین نہ کرے، جو دعا پر یقین کرتا ہے، وہ در حقیقت رب کی عطا پر یقین کرتا ہے کہ میں جس سے مانگوں گا وہ یہ یقین ضروری ہے. ہمارے یہاں وہ ایک حکایت ہے کہ ایک گاؤں تھا جہاں بہت زمانے سے اقبال بھائی بارش نہیں ہوئی تھی. جی. تو وہ حکایت لکھنے والے نے لکھا کہ وہ بارش نہیں ہوئی اور بہت زمانہ ہو گیا اور لوگ
प्यासे रहने लगे और खेत बंजर हो गए, तो फैसला हुआ कि ईदगाह में जाएंगे और नमाज इस्तिस्का पढ़ेंगे, दुआ करेंगे सारे, अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमत की बारिश बरसा दे। सारे वहां पहुंचे तो एक शख्स, कोई बारिश का नामो निशान नहीं था, और एक छतरी लिए, अम्ब्रेला लिए जा रहा था। तो एक साहब ने उससे पूछा कि भाई बारिश तो कतरा नहीं पड़ रही, बादल, आसमान पर बादल का नामो निशान नहीं है, तुमने ये छतरी क्यों साथ रखी हुई है? उन्होंने कहा अभी नहीं है ना, जब हम सारे रब्स की बारगाह में इकट्ठे दुआ करेंगे तो बारिश हो जाएगी, तो मैं घर वापस कैसे आऊंगा, इसलिए छतरी लेकर जा रहा हूं। अल्लाह, ये है वो क्या यकीन, यकीन है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो यकीन है जो हमें चाहिए है कि रब की अता पर, रब की देन पर, उसकी रहमतों पर, उसकी करम नवाजी पर हम क्या कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इतने कुछ जो रब की तौफीक से ही कर रहे हैं, वो रब की तौफीक से ही करके जो रब उसका बदला अता फरमाता है, हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये प्रोग्राम तो अभी कुछ देर में खत्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत चलेगा बस। ठीक, मकसद चले, घंटा चले, 2 घंटा चले, खत्म तो होगा, लेकिन चैरिटी जारी रहनी चाहिए है, ये चैरिटी खत्म नहीं होनी चाहिए है। तो इस पैगाम को जो लोग सुन रहे हैं अपने अहबाब तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं कि प्रोग्राम तो खत्म हो जाएगा लेकिन चैरिटी चलती रहनी चाहिए है, ये डोनेशंस का सिलसिला खत्म नहीं होना चाहिए है, ये आते रहें ताकि अल्लाह करीम जिस जिस तक पैगाम पहुंचाएं। आज इकबाल भाई और मोहम्मद अली सोहरवर्दी और ये दीगर जितने इंतजामिया है, अल्लामा साहब हैं मस्जिद की, ये जरिया बने हैं, आप लोग भी जरिया बन सकते हैं कि आप लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएं। जी वो मस्जिद फैजान आयशा के लिए मैंने इतने डॉलर दिए हैं, तुम भी कुछ दो वहां पर, तो वो एक अजर व सवाब का सिलसिला होगा।